الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ القلم کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی گئی۔ یہ بالکل آغاز کی وحی میں سے ایک وحی ہے، شاید دوسری یا تیسری وحی ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیے کہ جو اعتراضات لوگ آپ پہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے ان اعتراضاتوں میں کوئی دم نہیں ہے۔ نون اور قسم ہے قلم کی، اور جو کچھ بھی یہ لوگ قلم سے لکھتے ہیں اس کی بھی قسم کہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اب بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق کی بلندیوں پہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیشتر انبیاء کرام جو آئے وہ اخلاق کی تعلیم کے لیے آئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، یعنی اخلاق کی جو ہائیسٹ لیول ہو سکتا ہے اس پر انسانوں کو لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس فریج میں بچا ہوا ہے، بریانی بچی ہوئی ہے تو وہ کسی غریب کو کھلا دی، یہ بھی اخلاق ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کے پاس خود ہی کھانے پر لائق ہے، اس میں کسی کو شیئر کر لیا، 4 روٹی ہے 2 روٹی 2 غریب کو کھلا دیا، 2 روٹی خود کھا لیا، تھوڑا بھوکا رہ گیا، تو یہ بھی اخلاق ہے۔ اور یہ اخلاق یہ ہے کہ خود بھوکا رہ کے سو گیا اور مہمان کو کھلا دیا، مسافر کو کھلا دیا، تو اخلاق کے بھی لیول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کی جو ہائیسٹ پک ہے اس پر جو ہے اخلاق کے لیول کو اونچا اٹھانے کے لیے بھیجا گیا۔ تو اس لحاظ سے آج ہم انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی سننے کی جو سعادت حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں جو ہے اخلاقی پہلو کے دلائل بھی آئیں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا تو آپ کسی جو ہے دلیل کی کوئی ضرورت ہے نہیں، لیکن اگر اس کا پریکٹیکل ایگزامپل بھی آ جائے تو سیٹسفیکشن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سلسلے وار سیرت النبی کا آج جو ہے دوسرا لیکچر ہے، تو اس میں ہم جو ہے بنیادی بات ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں عرب خاندان کے جو قریش خاندان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ قریش جو ہے بہت بڑا قبیلہ تھا، اور عرب میں جتنے بھی قبائل تھے ان میں سب سے افضل مانا جاتا تھا، اور ان قبائل میں جو ہے قریش قبیلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا وہ گھرانہ اس کا نام تھا بنو ہاشم۔ تو یہ گھرانے میں جو ہے خاندان میں سے سب سے عظیم خاندان جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا۔ تو ایک بڑا سا قبیلہ ہوتا ہے پھر اس میں گھرانے نکلتے ہیں، تو اس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب میں سب سے بہترین قبیلہ قریش میں سے سب سے بہترین گھرانہ بنو ہاشم، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، والد کا نام عبداللہ، اور دادا نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تھا، اور والدہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھی تھی۔ محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کے معنی جو سب سے زیادہ اللہ کا تعریف کرے۔ تو اس لحاظ سے تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ صف میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بیان کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لحاظ اسوہ حسنہ نبوت سے پہلے بھی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو میں بنایا ہوں اور اس میں انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہوں تو آرام کے لیے نہیں بنایا ہوں، امتحان کے لیے بنایا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ تو اب یہ آزمائش کیسے آ سکتی ہے؟ تو کوئی بھی لڑکا کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نام کیسے لوں، اللہ کے دین کی خدمت کیسے کروں، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، میرے ساتھ تو ہے فیملی بیک گراؤنڈ سپورٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بیکنگ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیول سے بھی جو ہے رول ماڈل بنایا کہ کوئی لڑکا یہ آگے نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بیکنگ نہیں تھی لہٰذا میری تربیت نہیں ہو سکتی، میرے پاس سپورٹ نہیں تھا لہٰذا میں جو ہے علم حاصل نہیں کر سکتا، تربیت حاصل نہیں کر۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ والد محترم کے لگا یتیم پیدا ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے، اور کوئی بچہ دنیا میں آنکھ کھلا ہی یتیم ہے، ایک جھلک بھی جو ہے معصومی والی زندگی میں بھی جو ہے اپنے والد کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دائی حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہیں اور 4-5 سال اپنے پاس رکھتی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے شق الصدر کا واقعہ پیش آتا ہے جو بہت بڑا معجزہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کے پھر دل کو نکالے، دل کو پھر چاک کیے، اس میں سے ایک کالا سا یہ تھا اس کو کٹ کر کے الگ کیے اور بولے کہ یہ شیطان کے ایلیمنٹس میں تھا، اب پھر زمزم کے پانی سے دھوئے اور پھر جو ہے جنت سے جو کشت آیا تھا اس میں سے رکھ کر کے پھر دل مبارک رکھ دیے اور جو ہے سلائی مار دی۔ تو زمزم کے پانی کی بھی کتنی اہمیت ہے کہ تمام سامان جنت سے ہے لیکن دھونے کے لیے زمزم ہی آیا کیونکہ خود جو ہے ایک معجزہ ہے۔ تو اس لحاظ سے شق الصدر کا واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ تھوڑی سی گھبرا گئی کہ بچہ جب سے میرے پاس آیا ہے تب سے کچھ نہ کچھ جو ہے روحانی معجزہ ہو ہی رہا، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان کو ماں کے حوالے کر دیتے ہیں کیونکہ خاندانی بچہ ہے، مکے کا سردار کا بچہ ہے، کچھ ہو گیا تو ہم غریب لوگ جو ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لہٰذا زیادہ لالچ بری بلا ہے، لہٰذا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ 6 سال میں ماں جو پوری کوشش کر رہی ہوگی کہ بیٹے کو جو ہے پیار دیں، محبت ہے، باپ کو بھی پیار دیں، ماں کو بھی پیار دیں، اور ان کو خواہش ہوئی ہوگی کہ بچہ جو چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا ہے تو تھوڑے سے والد کے جو ہے نہیں زیارت کر سکا تو ان کی قبر مبارک کی زیارت کر لیں، اور ان کو بھی کافی دن ہو گئے تھے والد جو شوہر سے جدائی کے تو یاد پڑ پائی ہو، تو انہوں نے فیصلہ کیا، گارجین سے بات کی جو عبد المطلب تھے کہ ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں اور ان کے والد کے قبر مبارک پر حاضری چاہتے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا چلیے ہم لے چلتے ہیں آپ کو۔ تو عبد المطلب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جو خادمہ تھی ان کا نام تھا ام ایمن،
تو وہ جو ہے کنٹینیو خادمہ رہی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بالکل ماں کی طرح مانتے تھے. اب بعد میں جو ہے ان کی شادی جو ہے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے کرتی ہے. لیکن جب شادی کے وقت آئی تو انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسا جملہ ہی بولے کہ زید بن حارثہ جوان ہونے کے باوجود فوراً تیار ہو. بولے کہ جو آدمی جو ہے جنتی عورت سے شادی کرنے کی نیت رکھتا ہو تو میں ان سے شادی کروں. یہ شادی تو زید بن حارثہ کہ یہ لکی چانس کون گوائے گا. تو کافی ایج کی تھیں پھر بھی انہوں نے شادی کر لیا, کریڈٹ لے گئے. تو اس لحاظ سے ام ایمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آمنہ اور جو ہے عبد المطلب یہ لوگ مدینہ میں جو ہے 1 مہینہ یہ لوگ رہے. تو مختلف دنوں میں جو ہے آنا جانا قبر مبارک پر زیارت کرتے رہے ہوں گے. اس کے بعد جب 1 مہینہ میں دل بھر گیا, مہمان کتنا مہمان رہے گا, لیکن تو واپس آنا ہے. جب واپس آنے لگے تو 60 یا 90 کلومیٹر میل دور جو ہے ابوا ایک مقام ہے, وہاں پر جو ہے حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی. تو وہاں رک گئے, خیمہ لگا دی, ٹھیک ہو جائیں گے تبھی چلیں گے, کیونکہ پہلے زمانے میں ایمبولینس وغیرہ تھا نہیں. تو لہٰذا لیکن سچویشن خرابی ہوتی گئی اور طبیعت سنبھل نہیں پائی, اور جس کی وجہ سے حضرت آمنہ کا وہیں پہ انتقال ہو گیا. اب سچویشن آپ جو ہے تصور میں لائیے کہ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ 6 سال کا, اور اس نے والد کی شفقت نہیں پایا, اور ماں جو دونوں کو پوری کر رہی تھی. اب وہ جو ہے سو گئی تو اب اٹھ ہی نہیں رہی ہے. تو بچہ جو ہے معصومانہ انداز میں کیسا سوال کیا ہوگا, ام ایمن کو کس طرح سے سوالات سے جھنجھوڑا ہوگا کہ امی بول کیوں نہیں رہی ہے, امی اٹھ کیوں نہیں رہی ہے, امی جا کیوں نہیں رہی ہے, یہاں پہ کیوں سوئی ہے. اور وہ دادا اور ام ایمن جواب دے رہے ہوں گے, بہلا رہے ہوں گے, پھسلا رہے ہوں گے. تو وہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا. یہ قدرت کا قانون الگ چل رہا تھا کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد ہجرت کر کے آنا تھا, وہاں پہلے سے آلریڈی ماں باپ کو اللہ نے بھیج دیا. تو والد کا بھی انتقال مدینے میں ہوا اور والدہ کا بھی انتقال جو ہے مدینہ ہی میں ہوا. تو اس لحاظ سے عبد المطلب تو اب جو ہے بالکل ٹوٹ گئے تھے. بچے کے موہنی سی صورت, اور جو سب سے پیارا بیٹا چھوٹا عبداللہ تھا ان کا بیٹا, آپ ان کی خوشی دینا چاہ رہے تھے کہ الگ مصیبت ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ جا رہی. تب انہوں نے وہیں سے ٹھان لیا کہ اس بیٹے کو تو انشاءاللہ اب میں ماں اور باپ دونوں کے پیار دینے کی کوشش کروں گا, اور ان کو جو ہے ماں باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا جہاں تک ممکن ہو سکا. لہٰذا آؤٹ آف وے جا کر کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائک کرتے تھے, محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے. اس کا ایک ثبوت ملتا ہے کہ دادا عبد المطلب جو تھے, یہ صبح کے بعد جو ہے سورج جب نکلتا تھا تو اس کے بعد جو ہے جو بھی بڑے بڑے سردار تھے مکے کے, تو خانہ کعبہ میں اپنے اپنے گدی لگاتے تھے. یہاں پہ وہ بیٹھے جیسے ہم لوگ اعتکاف میں لگاتے ہیں تو ویسے لگاتے تھے. اور پھر ہر قبیلے کا سردار جو ہے تکیہ وغیرہ لگا کے بیٹھتا تھا, اور پھر سارے بیٹے یا خاندان وغیرہ جو جمع ہوتے تھے, اور پھر سردار جو ہے دن بھر کی ایکٹیویٹیز کے بتاتا تھا کس سے جنگ کرنی ہے, کس سے لڑنا, کیا کرنا, لڑائی کا کام تھا. تو عبد المطلب کا بھی ایک بیٹا کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن 9 بیٹے تھے, اب بعد میں بھی بیٹے ہوئے. تو سارے بیٹوں کو ایک لائن سے لگا دیا, جمع کیے, اور پھر انسٹرکشن دیے, اور پھر وہ بیٹے کو دیکھ کر آدمی خوش بھی ہوتا ہے, پھر پوتے وغیرہ ہیں, ناتی ہیں, نواسا, یہ ساری چیز. تو اس میں یہ تھا کہ جب ابھی تو یہ اپنا ضروریات سے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں, خادمہ وغیرہ, گدی وغیرہ, بستر وغیرہ لگا رہی ہوتی ہے. تو اب کسی کی مجال نہیں تھی کہ اگر وہ موجود تو موجود, غائب آنے میں بھی جو ہے اس بستر پہ کوئی بیٹھ سکے, یعنی خالی بستر پہ. جیسے اسکول وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ پرنسپل کے جو ہے کرسی خالی بھی ہے تو آپ کھڑے رہیں, پرنسپل کرسی میں نہیں بیٹھ سکتے. لہٰذا وہاں پہ وہ ٹریڈیشن تھا کہ سردار کی جو ہے گدی پہ کوئی نہیں بیٹھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ چھوٹے سے تھے, ابھی 6-7 سال کے, اور دوڑتے دوڑتے گھر سے کھیلتے کودتے آتے تھے, آ کر بیچ میں بیٹھ جاتے تھے. اب چچا وغیرہ ڈانٹتے تھے, نہیں خبردار, یہ دادا کی کرسی سیٹ ہے, یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھتے, ہم لوگ نہیں بیٹھتے, آپ کیسے بیٹھ گئے, تو پھر اٹھ کے چلے جاتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے, یاد رہا نہیں رہا. اتفاق کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایسے دوڑتے دوڑتے بیٹھ گئے. اب دوسرے چچا لوگ ڈانٹ ہی رہے تھے, اتنے ہی میں عبد المطلب کی جو ہے انٹری ہو گئی. بولے کیا معاملہ, ان کو کئی مرتبہ سمجھایا, پھر بیٹھ جاتے. کہا نہیں, جو اصول ہے وہ تو اٹل ہے, لیکن ایکسیپشن پروز دا رول. میرا یہ پوتا جہاں چاہے بیٹھے گا. اب پھر ان کو بلائے اور اپنے پاؤں پہ بیٹھا لیے. اب پھر جب باتیں کر رہے ہیں اور پھر جو ہے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, پیٹھ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, افیکشن کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بالکل آؤٹ آف وے جا کر کے ماں باپ دونوں کا پیار دینے کی کوشش کیے, اور ان کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے فکر مند رہتے تھے. لیکن قدرت کو ایک اور آزمائش منظور تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, ابھی تو والد کا انتقال ہوا ہے, پھر والدہ کا ہوا ہے, پھر دادا کا ہوا ہے, لیکن عبد المطلب اچانک بیمار پڑ گئے. اب بیمار پڑ گئے تو یہ بڑھاپے کی بیماری تھی, تو ان کو محسوس ہو گیا کہ ایسا لگتا کہ میں بچ نہیں پاؤں گا. تو اب وہ فکر مند ہونے لگے. تو بیٹا وغیرہ کہتے تھے ابو جان اتنے بہادر انسان ہے, مکے کے سردار ہے, آپ ڈرتے کیوں, اتنے فکر مند کیوں, موت آنی ہے, سب کو آنی ہے, آپ بھی مریں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو انہوں نے کہا بیٹے میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں, مسئلہ یہ ہے میرے پوتے کا کہ میرے بعد کون. تو پھر وہ اپنے بیٹوں میں سے دیکھ رہے تھے کہ کون ہونہار ہے جو میرے جو ہے کمی پوری کر سکے. تو ان کو جو ہے ابو طالب جو ہے ان میں نظر آئے کہ یہ جو ہے میرا بیٹا اگر یہ وعدہ کر لے تو یہ کچھ نہ کچھ حق ادا کرے گا. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی بھی تھے, ایک ماں سے تھے, اور بقیہ اور جو بھائی تھے ابو لہب وغیرہ یہ دوسرے ماں سے تھے. تو
ابو طالب کو بلا کر کے بات کیے کہ دیکھو اب لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا، تو مجھے جو پرابلم ہے اندر سے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچہ کا، تو کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے وہی سلوک کرو گے جو میں کرتا ہوں یا جو اپنے اولاد کے ساتھ کرو گے؟ انہوں نے کہا ابو جان آپ نے مجھے انتخاب کیا نا تو میں آپ کی امیدوں پر 100% اترنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ ایک شریف بیٹے کا عظیم باپ سے وعدہ ہے کہ اچھی بات ہے، تم عرب کے لوگ وعدے کے پکے ہوتے تھے۔ یہاں سے جو ہے ابو طالب کے کسٹڈی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے گارجنشپ، اب انہوں نے واقعی میں حق ادا کر دیا۔ 42 سال تک دوستی اور دشمنی کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا، کس سے میں دوستی کروں گا، کس سے میں دشمنی کروں گا، کس سے میں جڑوں گا، کس سے میں کٹوں گا، یہ میرا بھتیجا طے کرے گا۔ اور شیخ ابھی پوری کہانی ابھی آگے بڑھے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کلاسیکل جو ہے انہوں نے رول ادا کیا ہے ہر لحاظ سے، نارمل حالات میں بھی کرٹیکل حالات میں بالکل جو ہے ایک کہانی دیوار بن کر کے ڈیفنس کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نہیں لائے لیکن ڈیفنس میں تو اتنا احسان ہے ہم لوگوں پہ کہ ہم لوگ ان کا احسان چکا نہیں سکتے جو ہمارے نبی کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد محمد عبد المطلب کا 8 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اب ابو طالب کے ساتھ جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ دل تو بہت اچھا تھا، نیچر کے بھی بہت اچھے تھے، لیکن جیب میں پیسہ نہیں تھا۔ شریف ہونا الگ چیز ہے، انکم ہونا الگ چیز ہے، اور جو ہے کثیر الاولاد بھی تھے، تو خود ان سے جو ہے اپنی کمائی سے اپنے بچے کا جو پیٹ نہیں ہو پا رہا تھا، جو جائے کہ ایک ایڈیشن جو ہے ذمہ داری لے لیں، تو اب اس میں پریشانی، لیکن گھر میں کچھ پکا کچھ نہیں ہوگا، پہلے جو بھتیجا کو مل جانا چاہیے کیونکہ ان کو ایسے مہمان رکھتے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹے بچے ہونے کے باوجود بھی بھانپ جاتے تھے، تو وہ فوراً جو ہے شیئر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی بھانپنے میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کے پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جو ہے احساس سے بھی ڈیولپ تھے۔ لیکن یہ 12 سال کی عمر میں آپ دیکھیں گے کہ چچا ابو طالب جو ہیں وہ سوچے کہ ہمیں جو ہے بزنس کے لیے جانا ہی پڑے گا، اور مکے والے جو ہے عام طور سے بزنس مین ہوتے تھے، سردیوں میں یمن جاتے تھے اور گرمیوں میں یہ لوگ شام جاتے تھے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بزنس تھی۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کیونکہ ان کے قافلے کو کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہوتے تھے اور سارے عرب کے قبائل کے ایک ایک بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوتے تھے، لہٰذا ان کو ایک ایج حاصل تھا، ان کے قافلے کو کوئی نہیں چھڑتا تھا، بقیہ سارے قافلے لٹ لے جاتے تھے۔ تو یہ تو آرام سے گرمی میں بھی تجارت کرتے تھے، سردی میں بھی کرتے تھے۔ تو جب ابو طالب پہ پریشر زیادہ آیا فائنانس کا، تو انہوں نے سوچا کہ ایک وزٹ شام کا کر آتے ہیں، کچھ نہ کچھ جھڑ جائے گا پیسہ۔ لیکن پتہ چلا کہ یہ بچہ کا کیا ہوگا، کیونکہ شام جانا ہے اور آنا تو کم سے کم 2-3 مہینے تو لگیں گے ہی۔ تو اب وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں، لیکن بالآخر انہوں نے جو ہے ڈیسائیڈ کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے ہی کے جاتے ہیں، کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے پتہ نہیں کیا کیئر کرے گا نہیں کرے گا، دل بیٹھ جائے گا تو پھر آنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو بولے بیٹا چلو گے کیا، کہاں؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچرلی انداز میں آپ سمجھیے کہ اپنے وقت سے 2-3 سال آگے تھے۔ جیسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں بچے فاسٹ ہیں، تو فاسٹ یہ موبائل چلا لیتے ہیں یہ ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1-2 سال جو فاسٹ تھے، یعنی 5 سال کا بچہ جو سوچتا ہے تو وہ 40 سال میں سوچنے لگتے تھے، قد کانٹی سے بھی اور مینٹل لیول سے۔ تو سمجھے کہ 12 سال میں وہ 14 سال کا رول ادا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے چچا ابو طالب نے کہا بیٹا چلتے ہیں آپ بھی، کہاں چلیں گے کیوں نہیں، آپ کے ساتھ جہاں بولے وہاں جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب لے کے شام نکلے، بصرہ کے مقام پر پہنچے ہیں۔ تو ایک جو ہے وہاں کا راہب تھا، گرجا گھر تھا، گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا، اس راہب کا نام تھا جرجیس اور اس کا لقب تھا بحیرہ۔ وہ جو ہے اپنے چھپر پر بیٹھا رہتا تھا اور لوگوں کو ملنا ہے، سوال جواب کرنا ہے، مسئلہ مسائل پوچھنا ہے، آئیے اپنے نذرانہ دیجیے جائیے۔ وہ اپنے لیٹرنگ باتھ روم اٹیچ وغیرہ پورا اپنا سسٹم ہے، وہ وہاں سے باہر نہیں نکلتا تھا اور وہ اللہ کرتا تھا، بہت پہنچا ہوا راہب مانا جاتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اپنے اوپر کی گدی سے اتر گیا، لوگوں کو لگا رہی آج کیا ہو گیا، تو پھر اس نے کہا دیکھو یہ قافلہ آ رہا ہے ادھر سے، اس سب کو بلا کے لاؤ۔ تو قافلے والے کو بلا کے لایا گیا، اس میں چچا ابو طالب تھے اور پھر پورا قبیلہ تھا، جہاں ایک قافلہ جانے لگے سب ساتھ ہو جاتے تھے، 40-50 آدمی لوگ رہے ہوں گے۔ قافلے کو بلایا گیا تو آپ دیکھیں یہ جو ہے سند کے لحاظ سے بہت مضبوط نہیں ہے، آپ کو پٹے تو قبول کر لیجیے، نہیں پٹے تو مار دیجیے، کیونکہ حرام حلال کے مسئلے میں بہت اوتھینٹک حدیث لگتی ہے۔ بقیہ جو ہے سیرت میں جو ہے آپ کو ہر اسٹیپ پہ حدیث نہیں ملے گی، اصولی لحاظ سے ملے گی، بقیہ اس میں جو بیان کرے گا وہ رنگ بھرے گا، اور اگر جو ہے لیکن کوئی اصول سے ٹکرانے والی جو بات نہیں ہو، تو اس لحاظ سے چچا ابو طالب نے جو سوچا کہ کس لیے بلایا ہے، مجھے سمجھ میں بات نہیں آ رہی، پھر بھی سوچا بلایا تو جانے پڑے گا اس ایریا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کے پاس رکھ دیا کہ آپ چھوٹے ہیں تو آپ یہ سامان مان کے پاس رہیے، ہم لوگ مل کے آتے ہیں، کیا کس لیے بلایا ہے، ہم چلیں گے آگے، یہ تو منزل ہماری نہیں ہے۔ تو وہ بحیرہ راہب جب فیس اسٹڈی کرنے لگا ریڈنگ کے یہ بولے سب لوگ آ گئے آپ لوگ، ہاں سب لوگ آ گئے، یہ لوگ فیس ریڈنگ کر رہا سب لوگ آئے آپ لوگ، ہاں سب لوگ آئے جتنے قافلے، لیکن وہ چہرہ جو تلاش رہا تو مل ہی نہیں رہا اس کو۔ پھر وہ کہہ رہا کہ سب لوگ آئے ہیں آپ لوگ، تو چچا ابو طالب غصہ آیا کہ بول تو رہنے سے کہ سب لوگ آئے ہیں، بس یہ ہے کہ ایک بچہ ہے اس کو باہر سامان کے بعد جو ہے رکھ دیے ہیں نگرانی کے لیے، بقیہ جو بھی مرد حضرات ہیں وہ سب آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، بولیے کیا کس لیے بلائیں، کہ ارے اسی کو تو میں تلاش رہا ہوں۔
اب بولنے کہ سب آیا ہوں سب آیا. تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. بولے کہ یہ تو بچہ ہے تو اس کے لیے ہم بول رہے تھے کہ نہیں ہے, ہم لوگ سب آئے. بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ بچہ نہیں ہے, یہ رحمت العالمین ہے, یہ سید للعالمین ہے. وہ سمجھ میں آتا کچھ؟ تو ابو طالب نے کہا ہاؤ کین یو سے دس, کیف تقول ھذا, تم ایسا کیسے کر سکتے یہ سید العالمین ہے, رحمت العالمین بنیں گے. انہوں نے کہا ادھر آئیے, کرتا پیچھے سے ہٹائے اور دکھائے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے, مہر نبوت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے نیچے ہڈی پہ ایک ایپل کا جو ہے, سیب کا جو ہے مہر جو ہے بال کالا ٹائپ کا بنا ہوا تھا, یہ مہر نبوت تھا. اور یہ جرجس نے کہا جو بحیرہ راہب تھا کہ ہماری کتابوں میں ان کی یہ علامت لکھی ہوئی ہے, تو آئیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو چچا ابو طالب نے کہا کہ آپ اتنی دور سے کیسے دیکھ لیجئے کہ ان کے, یہ تو ابھی دکھا رہے ہیں نا آپ ہم کو, تو وہاں سے کیسے دیکھے آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں جو اپنے کھڑکی سے جو ہے جالے سے جو میں دیکھا, تو جب آپ لوگ کا قافلہ گزر رہا تھا تو کوئی شجر کوئی حجر ایسا نہیں تھا جو اس بچے کو سجدہ نہ کر رہا. اور یہ شجر حجر انبیاء کرام کے علاوہ کسی کو نہیں جھکتے. تب میں بلوایا کہ بلاؤ ان کو, کہا یہ معاملہ ہے. تو وہ لوگ تو در یتیم سمجھ رہے تھے. تو بولے کہ میرا ایک مشورہ ہے, اگر اچھا لگے تو قبول کیجئے, نہیں لگے تو آپ کی مرضی, کہ اس کو آپ شام لے کے مت جائیے, ورنہ میں تو وہ پورا جو شجر حجر کا معاملہ دیکھا اور یہ نبوت کا مہر دیکھا, یہ شام پہنچے گا نا تو یہودی لوگ اس کے چہرے سے پہچان جائیں گے یہ نبی کا چہرہ ہے, یہ فیوچر میں نبی ہونے والا ہے. اس کو تو وہ لوگ قتل کر دیں گے جب سنیں گے کہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوا ہے اور اسماعیل خاندان میں ہوا. تو آپ رسک مت لیجیے, اس بچے کو واپس کرو. ابو طالب نے سوچا کہ بھائی اتنے دور سے جو قافلہ لے کر کے آئے ہیں, خرچہ ہو گیا, ایسے غریب آدمی ہیں, غریبی ماٹا گیلا میں کیسے کر سکتا ہوں, گھر میں جا کے کیا جواب دیں گے. کہا نہیں تو پھر اتنا بڑا رسک لیں گے تو آپ ہی جانیے. تو پھر انہوں نے بیچ کا راستہ نکالے کہ نہیں ہم کو تو جانا ہی پڑے گا قافلہ لے کر کے شام, کیونکہ ہم کو پیسے کی ضرورت ہے, کچھ خریدیں گے تبھی کھائیں گے. ہاں یہ کرتے ہیں کہ تمہاری بات میں بھی دم ہے, میں بھی جو بچے کے ساتھ رہتا تو محسوس کر رہا ہوں کہ الگ ہی ٹائپ کا بچہ ہے. تو 2-3 غلام کو کہہ دیے کہ بھائی تم ان کو لے کے چلے جاؤ مکے حفاظت سے, اور ہم لوگ لیکن کاروبار سامان لے کر کے ہی آئیں گے. تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے شروع دن سے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, اور چچا ابو طالب کو محسوس ہونا شروع ہو گیا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 14-15 سال کے ہوئے تو وہ محسوس کر رہے تھے کہ چچا ابو طالب تو بیٹے سے زیادہ مجھے لائک کر رہے ہیں, لیکن جیب کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ بہت دل پہ جبر کر کے جو ہے کوئی بات چھپا پاتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, فوراً بھانپے اور اپنے چچا کو بولے کہ چچا جان میں آپ کو کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا تم 12-13 سال کی عمر میں کیا مدد کرو گے ہماری, تمہارے پاس ٹیلنٹ کیا ہے, کون سے ہنر سیکھو, کون سی تعلیم لیو. بولے کہ چچا جان کچھ نہیں کر سکتے تو 2-4 روپیہ تو کما سکتے ہیں, 2-4 روپیہ کمائیں گے کم سے کم گھر میں نمک تو آ جائے, پان نہیں پان کی ڈنڈی صحیح. لیکن اپنے گارجین کو پرابلم میں دے کر کے بیٹا تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, مکے والے کے بکریاں چرا دیں گے. یہ تو کر سکتے ہیں نا, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے سعد کی بھی بکریاں چرائے ہیں جبکہ وہاں 4-5 سال تھے. تو وہ کیسے چرائے ہوں گے, چرواہے کے ساتھ جا رہے ہوں گے آ رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا تجربہ ہے, بکریاں تو چرا ہی سکتے ہیں نا, چرائیں گے تو 4 روپیہ تو دیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فخریہ انداز میں بعد میں بولا کرتے تھے کہ میں مکے والوں کی چند ٹکوں کی عوض بکریاں چرایا ہوں. تو بکری چرانا اس میں فخر کیا ہے؟ فخر یہ تھا کہ ہم جو ہے سینس لیس بوائز نہیں تھے کہ باپ کے جیب میں پیسہ ہے نہیں لیکن عید میں ہم کو کپڑا ملنا چاہیے, باپ کے جیب میں کچھ ہے نہیں ہم یہ پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے, باپ کی کنڈیشن ہے نہیں بیٹی کو جہیز میں پیسہ چاہیے تو چاہیے, سامان چاہیے تو چاہیے, کبڑ تو چاہیے, باپ کو بھیک منگوا دیتی ہے, باپ کو جو بے غیرت بنا دیتی ہے.
ہزاروں باپ کو آپ دیکھیں گے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، جو غیرت مند ہوتے کبھی ہاتھ نہیں پھیلا اپنے بھوک کے لیے، بیٹی کی خاطر پھیلاتے. اور وہ پڑھی لکھی بیٹی ہوتی ہے، پڑھی لکھی بیٹی اب باپ کو اتنا کانفیڈینس نہیں دے پاتی ہے کہ ابو جان میری فکر مت کی، ہم چٹائی پہ سو جائیں گے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں، یہ اس طرح میں کنڈیشن تو محسوس کر رہا ہوں، چچا نہیں بولنے تو کیا مطلب، حالات بھی کیا مانتے ہیں کیا. اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ چچا ہم آپ کو کوپریٹ کریں. اب چچا جو ہے اس کنڈیشن میں تھے، منع ہی کرتے بندہ تھا نا، الہی دے رہے ہیں. ایک چھوٹے بچے کو کیسے بولیں کہ کام کرو جا کر، لیکن اگر آپ منع کریں تو آپ ان کو گھر کا پورا خرچہ بھی دیجیے. اگر آپ کا گھر نہیں چل رہا، آپ کی بچی کرے گی میں پڑھی لکھی میں جاب کرنا چاہتی ہوں، آپ نے نہیں جانا تو بھائی خرچہ لائیے، آپ خرچہ تو نہیں ہے تو آپ جاب سے کیوں منع کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے باطل ناخواستہ چچا ابو طالب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیے کہ ٹھیک ہے آپ جو کچھ کر سکتے کیجیے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کیا تو ایک اور حدیث اصول بتا دی کہ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہے جو بچپن میں بکریاں نہ چرائے، کیونکہ جس کو آگے چل کر کے انسانوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی جائے گی تو کم سے کم چھوٹا سا پریکٹس کرا دیا جائے کہ جانور سنبھال بتاؤ. جو بکری نہیں سنبھال پائے گا وہ آدمی کیا سنبھالے گا؟ اتنے اختلافات ہوتے ہیں. کیونکہ بکری کا تو کیا ہے، ڈنڈا دکھا تو بھاگ جائے، روٹی دکھا آ جائے، انسان تو ایسا نہیں ہوگا. جتنے لوگ اتنے دماغ. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا دے. اور اسی سے یہاں پتا چلا کہ اسلام میں کوئی بھی پروفیشن نہ گھٹیا ہے نہ افضل ہے سوائے ایک پروفیشن. اب وہ ایک پروفیشن کیا ہے؟ بھیک مانگنا. بھیک مانگنا جائز ہے لیکن لائق نہیں ہے اسلام. کوئی آدمی حالات سے مجبور ہو گیا ہے تو وہ جو ہے بھیک مانگ سکتا ہے، پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن یہ پروفیشن اس کو بنا لینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لائق نہیں کیا. لیکن بقیہ کوئی اگر موچی بھی ہے، اگر اس کو گھٹیا نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ مجرم نمبر 1، کیونکہ حلال روزی کما کر کے وہ اپنا جو کام کر کے پیٹ بھر رہا ہے آپ اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے کوئی بھی پروفیشن ہمارے یہاں جو عام طور سے جو لڑکے جابلیس رہتے ہیں وہ 50% یہ معاملہ رہتا ہے. یہ آپ کام کر نہیں میں تو انجینئر ہوں، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یہ کام کر لیجیے، نہیں یہ تو میں ڈاکٹر ہوں، یہ تو کر ہی نہیں سکتا. بھائی روزی جیسے مل جائے حلال روزی کمانا، اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا، یہ پروفیشن ہے، دوسرا پروفیشن تیسرا پروفیشن. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چرا کے چند قیرات جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اپنے چچا کو سپورٹ کرتے تھے. بہت بڑا مورل لیسن ہے. اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا وغیرہ کے ساتھ جو ہے جنگ میں بھی حصہ لیا. جنگ فجار جو ہے قریش اور ان کے ساتھ قبیلہ کنانہ، اور دوسرے اپوزٹ سائڈ جو ہے قیس اور اعلان، دونوں میں جنگ ہوتی تھی. تو 3-4 مرتبہ پہلے ہو چکی تھی. پھر ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 14-15 سال کے تھے تو یہ جنگ ہوئی. تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست تلوار سے حصہ نہیں لیے لیکن تیر وغیرہ اپنے چچا وغیرہ کو تھما رہے تھے، یہ لیجیے ہماری دشمن. تو اس طرح حصہ لیے. اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جو بہت بڑا واقعہ تھا. وہ تھا حلف الفضول کا. حلف مانے قسم کھانا، فضول مانے ایکسٹرا، یعنی ایکسٹرا جاب. ایک جاب ہے کہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اتنا کمائیں کہ اپنے گھر والوں کو روزی روٹی پہنچا سکیں. اب اس کے بعد ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے تو پھر بیوہ مسکین کے لیے بھی، غریبوں کے لیے کچھ کیجیے. 8 گھنٹہ اپنے گھر کے لیے کمائیے اور اس کے بعد جو ہے 1-2 گھنٹہ غریبوں کے لیے کچھ کام کیجیے. تو حلف الفضول ایکسٹرا کام کے لیے حلف لینا. اس میں معاملہ کیا ہوا کہ ایک قبیلہ تھا زبیدی قبیلے کا ایک آدمی تھا، وہ مکے میں کپڑا بیچتا تھا، سامان وغیرہ. آس بن وائل نام کا ایک آدمی تھا، اس نے کپڑا وغیرہ خرید لیا لیکن اس نے کہا کہ پیسہ دیجیے تو جاؤ بات مان. ابھی یہ بات مانا تو بات ہی مانا. تو بیچارہ کہا کہ مجھے گھر جانا ہے تو مجھے جلد سے جلد پیسہ دیجیے میں گھر جاؤں. لیکن وہ ٹرکاتا چلا گیا. تو پھر اس نے جو اپنے قبیلے والے سے بھی بولا کہ بھائی جس سے دوستی تھی ابھی سے بولا، دوسرے سے بولا کہ بھائی دلواؤ میرا پیسہ، تمہارا ایریا ہے. سب نے کہا کس نے لیا؟ آس بن وائل نے کہا وہ ڈینجر ہے، مجھ سے کون لگے گا. تو کسی نے رسپانس نہیں دیا. تو پھر وہ جو ابو قبیس نام کا ایک پہاڑ تھا اس پہ چڑھ کر کے جو دہائی دینے لگا کہ مکے والوں یہ کیا ظلم ہے، جہاں پہ بیت اللہ ہے وہاں پہ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک ہے، تاجروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو دنیا جو نشٹ ہو جائے گی، دنیا چل نہیں پائے. تب جو ہے کچھ قبیلے کے لوگ جو ہے آس بن وائل کو تو دیکھ رہے تھے بہت تگڑا آدمی. اکثر لوگوں کے دل میں آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ظالم آدمی سے. باہر ایک آدمی آیا اس کو ستا رہا، حالانکہ سوچ رہا تھا کہ سے کون لڑے. تو بھائی اکیلے نہیں لڑ سکتے تو 10 آدمی مل کے تو لڑ سکتے. اگر اس کے پاس 5 بیٹا ہے تو آپ 10 آدمی ہو جائیے، 10 آدمی مل کے 5 کو تو دبا سکتے ہیں نا. تو اس لحاظ سے 5 قبیلے والے ایک گھر میں جمع ہوئے. اس میں جو ہے قبیلہ جو بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد بن عبد العزا، بنو زہرہ بن کلاب اور بنو تیم بن مرہ، یہ 5 قبیلے والے جو ہے یہ زبیر بن عبد المطلب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ دوڑ دھوپ کیے. اب بولے کہ جو ہے ایک جمع ہوں گے اور ہم لوگ میٹنگ کریں گے. تو کن کا گھر انتخاب ہوا؟ عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ. ان کے گھر پہ سب لوگ جمع ہوئے اور سب کو جو ہے کال کیے کہ جمع ہوئیے. لوگوں نے کہا بھائی کیوں جمع کیے آپ لوگ؟ تو کہا کہ دیکھیے وہ بیچارہ کم سے مظلوم جو ہے کس کو جو ہے ہاتھ جوڑ کے فریاد کر رہا ہے اور کوئی اس کو رسپانس نہیں دے رہا. یہاں تک وہ پہاڑ پہ چڑھ کر کے جو ہے اس نے یہ کہا. تو اب تو یقینی بات ہے کہ ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے لیکن پورا قبیلہ مل کے تو دبا سکتے ہیں، مظلوموں کا حق دلا سکتے ہیں، ظالم کو روک سکتے ہیں. تو سب نے کہا ہاں یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے. ایک دوسرے کا سپورٹ ملا تو سب لوگ تیار ہو گئے. تیار ہوئے تو پھر آس بن وائل کو بلائے. اب بولے ادھر آ، تم اس کا پیسہ دیتے کہ نہیں دیتے؟ سب کا جب تیور دیکھے تو اس نے کہا بھائی جلدی سے دیتا ہوں. تو وہ دیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ خوش قسمتی میری کہ میں بھی اس میٹنگ میں تھا. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے نبوت کے ملنے کے بعد، نبی بننے کے بعد یہ الفاظ کہے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک ایسی میٹنگ میں شامل ہوا تھا کہ آج بھی میں اس میٹنگ کو جو ہے سرخ اونٹوں پہ ترجیح دوں. اور اس دور کا سرخ اونٹ آج کے دور کا مرسڈیز. یعنی اگر مجھے کہیں جانا ہو، مجھے ایک طرف سے کال آ جائے کہ یہاں پہ جو ہے ہم لوگ 5-6 جو ہے
گاؤں کے لڑکے مل کر کے ایک جو فیصلہ لینے والے ہیں ایک سوشل ورک کے لیے، اور ایک طرف ہمارے زمین کے کروڑوں کی ڈیلنگ ہونے والی ہے، تو ہم جو ادھر جائیں گے ادھر نہیں جائیں گے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ تو اس دور کی بات ہے، آج بھی مجھے اس طرح کی میٹنگ کے کال آئے تو میں جاؤں گا۔ سمجھ جائیے کہ اس میں کتنا بڑا مورل لیسن ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے صرف لوگ انڈیویجول غریبوں کو دیتے رہتے بھائی، غریبوں کو بھوک مٹا دینا، غریبوں کو کپڑا پہنا دینا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن غریب جو ظلم کے جو ہے چکی میں پس رہے ہیں وہ ظالم کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ ظالموں کے ظلم سے ظلموں کا نجات کون دلائے گا؟ ظالم وہی ہوگا جو طاقتور ہوگا، آپ اکیلے نہیں کر سکتے، آپ ٹیم کو بنا سکتے۔ اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی اپنے عقیدے کا ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ جاہلیت کے زمانے کا ہے، اور ایمان کے بعد بھی مجھے کال ہے تو میں جاؤں گا، کیونکہ جو سوشل ویلیوز کا معاملہ ہوگا وہ تو ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہے۔ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی کسی کو جو ہے دبائے نہیں، کوئی کسی کا ہڑ پہ نہیں، یہ تو ہر جگہ ہے۔ تو سوشل ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے اور سوشل ایول کو ختم کرنے کے لیے اگر کہیں سے بھی کال ہے میں حاضر، میں بھی ممبر بننے کے لیے تیار۔ آج آپ دیکھ لیجیے مسلمانوں میں کوئی اس طرح کی ٹیم بنانے کے لیے تیار نہیں۔ کئی لوگ فلیٹ جو ہے بک کرائیں، اب بلڈر لوگ جو ہے نہ پوزیشن دیتے نہ پیسہ دیتے، کچھ نہیں کرتے، ڈرا رہے 5 سال سے، اور بیچارے کہیں بمبئی کے ہیں کہیں کہیں آ کر کے جو فریاد کرتے رہتے ہیں، اور وہ بلڈر کے مقام پہ اب جس کے پاس بھی جائے ہم کیا کر سکتے، ہم کیا کر سکتے، ہم کیا کر سکتے، ہم کیا اتنا ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں۔ اگر اکیلے سے نہیں ہو سکتا تو ایک دو کو ملانے سے جو ہے 2 نہیں ہوتا 11 ہو جاتا نا۔ ایک لکھیے ایک 3 ملا دیتے 1 سے 11 کی طاقت آئے گی نا۔ اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غریبوں کو کھانا ہی کھلانا اصل نہیں ہے، ظالموں کو ظلم سے روکنا بھی اصل کام ہے۔ اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں تو طاقت کیسے بنائی جاتی ہے؟ اتنا سینس نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اس میں رہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 17-18 سال کے ہو گئے، ٹین ایج سے نکل گئے، تو آپ تو بولے چچا اب تو میں خود بھی جو ہے شام جا کے بزنس کر سکتا ہوں اور ٹیلنٹڈ ہوں۔ تو چچا نے کہا کہ ہاں آپ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 سفر جو ہے شام کا کیے اور بہترین کامیاب جو ہے سفر رہا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دھیرے دھیرے جو ہے ٹیلنٹ کا بھی جو ہے پرچار ہو رہا تھا، اور جو لوگ بزنس پارٹنر تھے تو اس میں وہ لوگ کہہ رہے تھے بہت امین ہے، بہت صادق ہے، بہت ایماندار ہیں، حساب کتاب بھی ٹرانسپیرنٹ ہے، معاملہ یہ ہے۔ تو یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ آپ کوئی بھی گڈ ہے تو وہ بھی اچھی طرح پھیل جاتی ہے، بیڈ ہے وہ بھی پھیلتی۔ تو یہ بات ہے پھیلتے پھیلتے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ مکے کا ایک نوجوان ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، محمد نام ہے، اور بڑی ٹیلنٹڈ بزنس مین ہے اور ایماندار بھی ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی شادیاں ہو چکی تھی، بھائی لوگ سارے شوہر انتقال کر رہے تھے، لیکن یہ بہت جو ہے تاجر خاتون تھی، بہت ویلدی تھی۔ تو یہ تو کوئی ایماندار کو تلاشی رہی تھی، تو ٹیلنٹڈ بھی ایماندار دوسروں نے بسا۔ تو انہوں نے کال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا آپ کے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس ایک چیز ہے، آپ کے پاس ٹینٹ ہے، میرے پاس کیپٹل ہے، کیوں نہ مرض کر دیا جائے، اور جو پروفٹ ہوگا تو جو دنیا والے آپ کو دیتے ہیں اسے ڈبل میں دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی کیا ہے، محمد صلی فوراً اوکے کر دیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ جو ہے مجھے ڈبل دینے کا ارادہ کی ہیں تو حل جزاء الانسان الا الانسان، اگر میرے ساتھ آپ اچھا کریں گے تو میں تو آپ کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ جتنا کیپٹل لے کر کے گئے تو عام طور سے جو دوسرے لوگ لے کے جاتے تھے تو جتنا بینیفٹ لے کے آتے تھے اس کا 3 گنا لے کر کے آ گئے۔ یعنی 1 لاکھ روپیہ لے کے گئے ہیں تو اگر کسی نے 1 لاکھ پروفٹ لے کر کے آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 60,000 دے دیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی 1 لاکھ کو 3 لاکھ بنا کے لے کے آ گئے۔ تو اگر وہ 1 لاکھ بھی دے دیتی ہے تو 2 لاکھ کا ان کو بینیفٹ آ گیا۔ بقیہ دوسرے لوگ جو لے کے کیپٹل گئے ہیں وہ جو ہے لاکھ روپیہ لے کر گئے، اس میں سے جو ہے 60,000 50,000 بھی دیے تو 85,000 پروفٹ آیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے ان کے احسان کا بدلہ دیا کہ اگر ہم پہ آپ کو وشواس ہے اور اگر آپ ہم کو جو ہے عام لوگوں سے جو ہے ڈبل دیں گے تو میں بھی آپ کو ڈبل کر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر جب بھیج رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیپٹل آپ کے حوالے ہے، بس یہ ہے کہ ایک غلام جو ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیجئے کیونکہ سفر وغیرہ میں آپ کو مدد کیا کرے گا، آپ کے جو ہے بیگ اینڈ بیگیج وغیرہ جو اٹھا دیا کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ان کو اشارہ بھی کر دیے ہوں گے کہ تھوڑا اپنے حساب سے نگاہ بھی رکھیے، اخلاق کردار وغیرہ پہ بھی، امانت داری پہ جو سن رہی ہوں میں تو یہ امانت داری کتنا ہے، اخلاق کیسا ہے۔ تو یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4-5 مہینہ کے بعد رزلٹ لائے ہیں تو ٹیلنٹ تو شو ہی ہو ہی گیا کہ ڈبل کا ٹیبل ہو گیا۔ تو وہ تو مال سے اتنا متاثر نہیں ہوئی کیونکہ خود مالدار خاتون تھیں، لیکن جب میسرہ سے جو ہے پرسنل رپورٹنگ لی ہے، اب میسرہ نے جب جو ہے اخلاق کے جو ہے لچھے لگا دیے تو ان کا اخلاق ایسا تھا، ان کا ویوہار ایسا تھا اور یہ تھا وہ تھا کہ سمجھے کہ وہ بولتے چلے گئے یا سنتی چلی گئی یا دل میں بیٹھ گئے۔ اب تو ان کی جو دل کی خواہش تھی وہ جو ان کو مل گئی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے بڑے بڑے سردار ان کو جو ہے شادی کا آفر کر رہے تھے، لیکن یہ کہہ رہے تھے ابھی میں شادی نہیں کروں، کیونکہ عرب روایت بیوہ شادی کرتی تھی، لیکن بولتے تھے ابھی میں آپ سے کئی شادیاں کی بیٹھ رہی تو ابھی میں نہیں کروں گی، سب انکار کر رہے تھے۔ شاید جو تلاش رہی تھی وہ مل نہیں پا رہا تھا، لیکن میسرہ نے جیسے رپورٹنگ دی ویسے ان کا دل کھل گیا، کاش یہ میرا نصیب بن جائے۔ انہوں نے اپنی سہیلی کو بلایا، بولے کہ اس بزنس پارٹنر کو لائف پارٹنر بنانا، تم بات کرو۔ ویسے میچ تو نہیں ہے، میں 40 سال کی ہوں، 3 شوہروں سے بیوہ ہوں، اور یہ جو ہے بالکل جوان ہے، خاندانی لحاظ سے تو ہم افضل ہی ہیں، لیکن ہیں غریب، کچھ پازیٹیو ہے کچھ نیگیٹو ہے۔ تو نفیسہ بنت مربع جو سہیلی تھی وہ آئی اور بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس طرح کی جو ہے خواہش کا اظہار کریں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
یہ آفر تو بہت اچھا ہے اور مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میرے گارجین ہیں چچا ابو طالب، تو میں ان سے ضرور مشورہ کروں گا، اور اگر ان کو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوا تو مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ میں بھی سیرت دیکھا صورت تو دیکھا نہیں، لہٰذا سیرت کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے چچا ابو طالب سے بات کی، چچا ابو طالب نے کہا کہ بیٹا تم کو پرابلم نہیں، ہم کو کیا پرابلم، زندگی تو تم کو گزارنی ہے، بس ایک دیکھ رہے اس کا بہت زیادہ ڈفرینس ہے، لیکن اگر تمہارے نزدیک سیرت ہی سب سے زیادہ اہم چیز ہے تو پھر اوکے کرو، وہ ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کے چچا سے بات کر لیجیے، گارجین سے بات ہو جانی چاہیے۔ تو چچا ابو طالب نے خدیجہ بنت خویلد کے چچا سے بات کی کہ میرا بھتیجا اور آپ کی بھتیجی دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیتے ہیں اور ایک نیا گھر بسا دیتے ہیں، انہوں نے بہت خوشی کی بات۔ تو اس طرح سے جو چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 اونٹ مہر میں ادا کیے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا نکاح ہو گیا، اس میں جو بنو ہاشم خاندان اور بنو مضر خاندان شامل ہوئے اس محفل میں۔ اب اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیلنٹ کا امتحان ہوا کہ ان کا جو ہے قوت فیصلہ کتنا زبردست، ان کا ایک موقع آیا، اور وہ موقع کیا آیا کہ 35 سال کے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے ہیں، آپ تو الحمدللہ رچ ہو گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بھی جو ہے مال کو اپنا مال نہیں سمجھ رہے تھے، بزنس ویسے جاری، اور آپ کروڑپتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں جو محنت سے کماتا یہ میرا، اس کا ایک ایگزامپل آپ کو ملے گا کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آیا بالکل پسینے سے شرابور اور پریشان حال تک گیا، تو حضرت خدیجہ دیکھ کے تڑپ گئی، میرے سرتاج کیا ہوا آپ کو اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا بتاؤں تم کو، میں ابھی تھوڑا ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا تو میں دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا تھا، قافلے میں 150 لوگ تھے، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں کے پیٹھ اور پیٹ جب بالکل سٹے ہوئے تھے اور گوشت نام کی چیز ہی نہیں، ہڈی ہڈی دکھ رہے تھے، اب میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں ان کو مدد کر سکوں، میں تو تڑپ کے رہ گیا، اب ایک دو آدمی کی بات رہتی تو گھر سے کھانا بھی اٹھا کے دے دیتے، یہ تو 150 قافلے کی بات ہے، تو میں تڑپ گیا کہ انسان کو اس طرح میں جو ہے بلکتا دیکھ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، اور ان کے شان و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ تو جو پراپرٹی ہے محل میں تو رہ رہا ہے، لیکن یہ تو بیوی کا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ بات ہے، تو ہاں، کہا اچھا ایسا ہے کہ یہ مکہ شہر سے جو ہے بڑے بڑے سرداروں کو تھوڑا بلا کے لائیں گے، کہا ٹھیک ہے لا دیتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے بڑے سرداروں کو بلانے گیا کہ چلیے خدیجہ بلا رہی ہیں، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھا گھنٹہ لگا ہوگا بلانے لانے میں، اتنے میں وہ جو ہے ساز و سامان کے اتنا بڑا ڈھیر جمع کر دیا، اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ سردار ادھر بیٹھے حضرت خدیجہ ادھر بیٹھی تو اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ وہ لوگ چھپ گئے، اور پھر سردار لوگ بولے کہ بتائیے ریزن کیا ہم لوگوں کو بلانے کا؟ تو حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ سب تمام سردار اس بات پہ گواہ رہیے کہ یہ سارے جتنے بھی دولت ہے یہاں پہ میں جمع کی ہوں ساز و سامان، یہ سب میں اپنے شوہر کو ہبہ کرتی ہوں، اس کو جیسے چاہے جہاں چاہے خرچ کرے۔ اب آپ سمجھیے کتنا کانفیڈنس تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 35 سال ہو گیا تو خانہ کعبہ جو ہے ایک مرتبہ جو ہے بوسیدہ ہو گیا، اور ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کو جب پھر سے توڑ کر کے جو ہے صحیح سے ری اسٹرکچر کرتے ہیں، تو آپ کوئی توڑ ہی نہیں رہا تھا اس کو، تو ولید بن مغیرہ کہا کہ لاؤ میں ہی ہاتھ لگاتا، سب کو ڈر لگ رہا تھا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ اس کو ہاتھ لگائیں گے کہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ ابابیل کا معاملہ تو کچھ ہی دن پہلے دیکھے تھے، 35 سال پہلے دیکھے تھے۔ تو ولید بن مغیرہ کہا کہ تو توڑ، اور پھر جو ہے رات بھر تو بچ جائے گا نا، تب پھر کل سے ہم لوگ ہاتھ لگائیں گے، ورنہ رات بھر میں جو ہے تمہارا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تمہارا۔ تو ولید بن مغیرہ تھوڑا تھا ٹیلنٹڈ آدمی، وہ بعد میں اس کی اسٹوری بھی آئے گی، اس نے ہاتھ لگایا، کہا دیکھو کچھ نہیں ہوا نا، لگا ہاتھ، تب سب لوگ ہاتھ لگائے، اور جو فاؤنڈیشن تک تھا وہاں تک لے کر کے آئے، پھر اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس میں جب دیوار اٹھ رہی تھی تو حجر اسود والی جو دیوار تھی اس میں مسئلہ اٹک گیا، وہ حجر اسود کو لگانا ایک کریڈٹ بن گیا، اور عرب کو تو جھگڑے کا بہانہ چاہیے، پانی پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو حجر اسود کا مسئلہ، تو فوراً جھگڑا، نہیں میں لگاؤں گا تو میں لگاؤں گا، تو منہ سے بات نہیں ہوگی، تلوار فیصلہ کرے گا، ارے بھائی ایسے مر جائیں گے تو خانہ کعبہ کون بنائے گا؟ تو اس لحاظ سے جو ہے بنو امیہ کا ایک شخص تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ دیکھو بھائی اس طرح لڑیں گے تو مر جائیں گے، نیک کام کے لیے جو ہے آپس میں خون خرابہ کیوں کریں گے؟ ایسا کرتے ہیں کہ دار الندوہ ان لوگوں کو پہلے سے بنی ہوئی تھی، اس میں کہا کہ دیکھو کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، کل صبح سویرے جو فرسٹ آئے گا نا کم گیٹ سے حرم کا اندر، اس کو ہم لوگ جج مان لیں گے، اب وہ جس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا اس کو مان لیں گے۔ سب نے کہا ہاں اچھی بات، کیونکہ جو سب سے پہلے صبح سویرے آئے گا وہ نیک ہوگا، تبھی تو خانہ کعبہ میں آئے گا، ورنہ جو آرام والے رہتے وہ تو سوئے رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سب لوگ ہاں ایگری آ گئے۔
اب یہ رو رات بھر جو ہے دارالندوا میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں آرام سے کہ کون آتا، ڈر بھی رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کوئی پاگل نہ آ جائے، تو پتہ چلا کہ کسی کا سب کو ریجیکٹ کر دیا. تو دیکھ رہے تھے کہ صبح ہونے کے بعد ایک سفید پوش آنا شروع ہوا. آیا ہے تو جب بالکل قریب آئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ چیخ پڑے، حاضل امین رضینا حاضا محمد، یہ امین آ گیا، ہم لوگ راضی ہیں، یہ تو محمد ہیں. ان لوگوں کو تو ہم ہی لوگ سرٹیفکیٹ دیا ہیں صادق اور امین کا. ہاں تو صداقت ہے، یہ ہے. اب ٹھیک ہے، پھر ان کا قوت انصاف بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹیلنٹ آف ججمنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. بولے بھائی ادھر آؤ، عبادت بعد میں کیجیے گا. کہا کیا مسئلہ، آپ لوگ رات میں پڑے ہوئے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو بال بچ گئے ہیں خون خرابہ کرنے سے. ہم لوگ کل ہی ڈیسائیڈ کیے تھے کہ کل جو سب سے پہلے آئے گا اس کو ہم لوگ جج بنا لیں گے. ہمارا یہ مسئلہ حجر اسود کا، یہ ایگو کا مسئلہ بن گیا ہمارے قبائل کے سرداروں کا. تو آپ فیصلہ کیجئے کس کو، بتائیے ان میں سے کون حجر اسود لگائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب لگانا چاہتے ہیں. ہاں سب لگانا چاہتے ہیں، لیکن آپ جس کو بولیں گے آپ کو ہم لوگ حکم مان لیں، آپ جس کو بول دیں وہ لگا دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کا دل رکھنا چاہیے. اپنا پگڑی کھولے، چادر وغیرہ تو لگاتے ہی تھے وہ لوگ، ایسے بچھا دیے. بولے حجر اسود کس پر رکھو، حجر اسود کو چادر پر رکھ دیے. بولے سردار وغیرہ کو 4-5 تھے جو بڑے بڑے، بولے کہ ایک کونا تم پکڑ لو، ایک کونا تم پکڑو، ایک تم پکڑ لو، ایک تم پکڑ لو، چلو اٹھاؤ. اٹھائے سب لوگ، لے کے آؤ. لے کر کے آئے دیوار کے پاس. جب دیوار کے بعد بالکل قریب لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اٹھایا، ایسے لگا دیے. خوش؟ ہاں خوش. تو سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے نصب بھی ہو گیا اور سارے قبائل کے جو ہے خوشی بھی ہو گئی. تو اس طرح سے جب یہ قوت فیصلہ دیکھے تو سب لوگ بات واقعی میں جو ہے جو ہم لوگ بالکل کریٹیکل معاملہ تھا، سب کو ایسا فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے. اب ان کا بھی اپنا کام نکل گیا، اصل تو وہی رکھے لیکن ہم لوگ بھی خوش رکھے. تو اس طرح سے جو ہے یہ معاملہ ہو. اب یہ ہمارے پاس 15 منٹ ہے، 15 منٹ میں جو ہے جو آج میں آیت پڑھا ہوں اس کی دلیل سب سے مجھے جو ہے سیرت النبی جو سب سے زیادہ اسٹرک کیا ہے. اب میں سیرت النبی کا واقعہ پڑھنے کے بعد میں جھوم جاتا ہوں. وہ جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. زید بن حارثہ جو تھے یہ یمن کے تھے، یہ بہت چھوٹے تھے 8-10 سال کے. کہ ان کی ماں جو ہے یمن ہی میں کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے سسرال سے میں کے جا رہی تھی بچے کو لے کر. تو جب قافلہ تھوڑا چلتا ہے تو تھک جاتا ہے، پھر خیمہ لگا کر رک جاتے، شام میں پھر صبح میں کریں گے. تو خیمہ لگا کر کے جو ہے آرام کر رہے تھے. آئی بچہ زید بن حارثہ تھوڑا خیمے سے باہر گھومنے لگا کہ ایک دوسرا جو ہے لٹیرا قافلہ آیا، اس نے پکڑ کے بچے کو لے بھاگ گیا. اب بھاگ گیا تو پھر جا کے غلام بنا لیا. اس زمانے میں یہ غلام بنانا سب رواج تھا. وہ جو ہے لٹیرا قافلہ جو تھا وہ جا کر کے اوقاس میلے میں جا کے بیچ دیا. اوقاس میلے میں جب یہ بکنے کے لیے آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جو ہے بھتیجا تھے، بھائی کا لڑکا، ان کا نام تھا حکیم بن حسام. ان کے یہاں یہ گھومنے گئی تھی. حکیم بن حسام جب میلہ میں گھومنے کے اوقاس کے تو اچھے غلام نظر آئے تو 5-10 خرید لیے. 5-10 خرید کے لے کر کے آئے تو پھوپھی جو ہے میلے میں پھر اس وقت سے گھر میں آئی تھی گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے. تو حکیم بن حسام نے پھوپھی سے کہا کہ جب آپ آئے ہیں پھوپھی ہیں تو کچھ نہ کچھ تحفہ تو ہو جانا چاہیے آپ کے لیے. ہاں بھتیجا کو دینا چاہیے. جیسے کوئی بھتیجا سعودی رہتا تو موبائل لائے گا تو پھوپھی کو دے گا، خالہ کو دے گا. تو بولے کیا لیتے ہیں بتائیے. یہ 4-5 بہترین غلام چھوٹے چھوٹے بچے لائے ہیں خدمت کے لیے، آپ جو چاہیے لے لیجیے، اس میں سے چن لیجیے ایک کو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ اس بچے کو دے دو. تو ان کا نام تھا زید بن حارثہ. وہ لے کر کے وہ مکہ آ گئیں. مکہ آئی ہیں تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہر میں 20 اونٹ دیے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل باغ باغ ہو گیا کہ پیسہ کم ہونے کے باوجود میری دل جوئی کے لیے انہوں نے 20 اونٹ دیا ہے تو پھر میں بھی دکھاتی ہوں. انہوں نے وہ اپنا بہترین غلام کو ان کو گفٹ کر دی. تو میرے طرف سے یہ بچہ آپ کو گفٹ، یہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کی خدمت وغیرہ کیا کرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شکریہ بہت بہت آپ نے دیے. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس رکھنے لگے اور سفر میں حضرت میں ساتھ میں رکھتے رہے. اور یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو زید بن حارثہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ بھی جاتے تھے، آتے تھے، کچھ چائے پانی کا لانا ہے تو وہ بھی لے آیا. اور یمن والے جو ہے وہ حج کے موقع سے آ رہے ہیں، عمرہ کے موقع سے آ رہے ہیں. تو یہ سالبہ قبیلہ کے تھے. تو وہاں یمن کے کچھ لوگ جو ہے خانہ کعبہ میں حج وغیرہ کے لیے آئے. تو زید بن حارثہ جو ہے وہ بوائز کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو ایک دوسرے کی ملاقات ہو گئی. بس زید ہاں آپ چچا ایسے مطلب گاؤں سماج کے بولے تم یہاں زندہ ہو؟ کہاں ہم زندہ ہیں. ارے ہم لوگ تو سمجھ کے ڈاکو لے کے تمہارے اوپر پھینک دیا. تمہارے والد تو خالی اشعاری بولتے رہتے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، مر گیا، کیا ہے، زمین نکل گئی، آسمان نکل گیا، کیا ہوا؟ تو تم زندہ ہو؟ ہاں. کس کے پاس ہو تم؟ بولا غلام بنا کے بیچ دیا گیا، غلام ہے اور یہ محمد نام کے آدمی ہیں، بہت اچھے ہیں، بڑے قبیلے کے سردار ہیں، تو ان کے پاس ہیں. ٹھیک ٹھاک ہو نا؟ کہ ہاں ٹھیک ٹھاک ہے. میرے والد کو بول دیجیے گا کہ زیادہ رونے ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ٹھیک جگہ پہ. تو یہ لوگ جلدی سے اپنا حج وغیرہ کا پرفارمنس ادا کیے اور پھر گئے. خوشی کی خبر تھی تو ان کے والد کو جو ہے حارثہ کو جا کے بتائے کہ ارے آپ رو رہے ہیں، آپ کا بیٹا زندہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں. بلیو نہیں ہوتا. نہیں میں خود دیکھا ہوں، میں بات کیا ہوں، آپ کا بیٹا الحمدللہ صحیح سالم ہے.
کب ریئلی؟ ہاں بالکل ریئلی، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو اپنے بھائی کو بلایا، کعب نام تھا اس کا، ادھر آ، زید زندہ ہے اور مکہ میں ہے، ایک شریف خاندان کے پاس، اور کہہ رہا کہ پاسبل ہے کہ وہ واپس کر دیں. چلو ٹرائی کرتے ہیں، اپنا بچہ کیسے غلامی میں چھوڑ دیں. تو دونوں بھائی جو ہے بڑی امید کے ساتھ جو ہے مکہ آئے، اور پھر پتا کرتے رہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کون ہے. تو یہ تو فیمس پرسنالٹی تھے، تو سب لوگ گھر بتا دیے کہ یہاں پہ رہتے ہیں. آتے ہی اتنا زیادہ تعریف کے لنترانی کر دیے، اے عبداللہ کے بیٹے، اے ابن عبد المطلب، اے ابن ہاشم، اور آپ کے چرچے تو یمن تک ہیں، اور آپ تو یہ ہیں، اور آپ کا خاندان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کم ٹو دا پوائنٹ، یہ سپاسنامہ بند کیجئے، معاملہ کیا ہے بتائیے. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا آپ کا غلام ہے. کہا کون؟ کہا زید بن حارثہ. آپ کا غلام ہے؟ آپ کا بیٹا؟ کہاں میرا ہی بیٹا ہے. زید ہے نہیں، تو شاید کوئی باہر کوئی کام سے گئے ہوئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے دیکھو کہ زید ابھی آنے دو، تو بیٹا تو باپ کو پہچان جائے گا. کہاں بالکل پہچان، آپ بھی پہچان جائیں گے. ہاں، تو جیسے پہچان جائے گا تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ دونوں باپ بیٹا ہیں. تو اس کے بعد پہچاننے کے بعد میں ایک آپشن دوں گا زید کو. اب وہ آپشن کیا دوں گا کہ اگر زید آپ کو ساتھ جانا چاہے، کیونکہ اس نے آفر دیا تھا کہ آپ جو مانگیں گے اگر ہمارے بس میں ہوگا میں دوں گا، لیکن بیٹا چاہیے مجھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہے تو آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کو رخصت کرنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ میں جو کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں، لینے کی بات تو جانے دیجیے. لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہے تو یہ ہمارے اخلاق کے خلاف ہے کہ کوئی بچہ نہیں جانا چاہے ہم اس کو زبردستی کر سکیں. یہ شرط منظور ہے؟ یہ شرط کس کو نہیں منظور ہوگا؟ اس سے گڈ آپشن ہو ہی نہیں سکتا. ڈن آنے دیجیے. آئے تو فوراً زید ہر ابو جان فوراً گلے والے ملے. یہ کہا بیٹا تمہارے لیے ہم لوگ کتنا رو رہے تھے، لیکن آپ جو تسلی ہے کہ تم ٹھیک جگہ پہ تھے، تو آپ زیادہ پرابلم نہیں ہے. دیکھو تمہارے مالک کتنے اچھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فری میں ہم آپ کو جو ہے روانہ کر دیں گے. تو چونکہ چاٹے تم گلے والے لگائے، اس کے بعد بولے فوراً تیار ہو جائیں، ابھی چلتے ہیں ہمارے انتظام. لیکن زید بن حارثہ جیسے گلے چھوڑے اس کے بعد بولے ابو سوری ٹو سے، کا مطلب ابو جان آپ کی شفقت محبت اپنی جگہ پہ، لیکن میں نہیں جا پاؤں گا. کا مطلب آپ جائیے، میں مجھے یہیں رہنے دیجیے. کہا زید تم پر افسوس، تم آزادی کو غلامی پر ترجیح دے رہے ہو، تم باپ چچا ماں کو جو ہے آقا کو غلام ترجیح دے رہے ہو، یعنی ماں باپ کو ترجیح دے رہے ہو آقا کو. یہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ زید بن حارثہ نے ایسا تاریخی جملہ بولا کل ہو گیا. کہا ابو جان آپ نہیں جانتے ہیں میں ان کے ساتھ سفر حضر کا جو ہے کشمیری گواہ. میں نے اس بندے میں وہ خوبیاں دی ہیں کہ قسم خدا کی میں آپ ان پہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، مجھے معاف کیجیے. کہا بیٹا تم جب اتنا خوش ہو تو باپ کو چاہیے کہ بیٹا خوش رہے. تو باپ کو تو آدھی خوشی بھی ہو رہی تھی، آدھی غم بھی ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، سب چیزیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچے کہ زید نے میرا رتبہ اتنا بڑھا دیا ہے اس محفل میں، جب پوری بات نیوز پھیلے گی کہ ایک غلام جو ہے آقا کو ترجیح دے دیا ماں باپ پہ، غلامی کو ترجیح دے دیا آزادی پہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا جزاء الانسان الا الانسان، باپ کے دل میں جو آدھی خوشی آ رہی تھی کمی ہے اس کو کمی کو بھی دور کر دیتا ہوں. فوراً بولے کہ آپ پکڑے، بولے چلے کھانے کعبہ. سب کو کھانے کعبہ لائے، حتیم میں سردار وغیرہ سب تھے. کیسے بھائی ذرا جائیے، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے چچا ہیں، یہ زید بن حارثہ، یہ میں ہوں. آج سے سب لوگ آپ لوگ گواہ رہیے کہ آج سے اس بندے کو میں آزاد کرتا ہوں اور میں اپنا بیٹا گھوشت کرتا ہوں، اور آج سے کوئی جو ان کو زید بن حارثہ نہیں کہے گا، زید بن محمد بولے. یہ کریڈٹ دیا. تب باپ کا جھوم گیا کہ چلو تم کو ایک باپ سے اچھا باپ مل گیا، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. تو وہ خوشی خوشی چلے گئے. تب آپ سمجھیے کہ اس سے زیادہ جو ہے ثبوت کیا مل سکتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہمارے تو کوئی پرنسپل ہے، اس کے نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی نظر سے اوجھل ہو جائیں تو تھوڑا سانس لیں، کبھی ریٹائر ہو جائیں تو آفت میں. ہر جگہ جو لوگ اپنے باس سے پریشان ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے ماں باپ کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ اس نبی کے ہم لوگ امتی اور ہم لوگوں کا اخلاق کتنا گھٹیا ہے. کہ کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، امتی تو جانے دیجیے علماء کرام جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں ان کو علمی اختلاف جو ہے ادب کے دائرے میں کرنے نہیں آتا. پہلے پورا پوسٹ لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے خبیث کا لفظ لکھیں گے تو اس کا لکھیں گے، اس کا لکھیں گے، کذاب لکھیں گے، پلمبر لکھیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہمارے سوال کا جواب دیں گے. پہلے الزام تھوپ دو، اس کو پورے وائبریٹ کر دو، پورا پھیلا دو، اور اس کے بعد کہ آپ ہمارے سوال کا جواب دیں. یہ اخلاق ہے کہ کوئی بندہ کوئی بات بولا ہے اس کو کلیریفیکیشن کا موقع تک نہ دو، آدھی بات کٹ کر کے آدھی جو ہے اس کو براڈ کاسٹ کر دو. تو یہ اخلاق. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک آپ گزرے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں ہوئی، 2 بیٹے 4 بیٹیاں. پہلے نمبر پہ بیٹا ہوا قاسم، تو اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پڑ گئی ابو القاسم. پھر اس کے بعد زینب، پھر اس کے بعد رقیہ، پھر اس کے بعد ام کلثوم، پھر اس کے بعد فاطمہ، اور پھر اس کے بعد عبداللہ جن کا لقب طیب طاہر تھا. اور پھر ایک اور بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ابراہیم ماریہ قبطیہ سے. تو 3 بیٹے 4 بیٹیاں. لیکن قدرت کا کرشمہ کہ
کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کا پیارا ہو جا رہا بچپن ہی میں. اب بیٹی جو اس معاشرے میں عیب مانی جاتی ہے تو وہ زندہ رہ جاتی ہے. اب بیٹی جب جوان ہو جاتی ہے, شادی شدہ ہو جاتی ہے, تو جب سائف اور ریلیف آ جاتا ہے تو وہ انتقال کرنا شروع کر دی. بیٹی پرابلم کب رہتا ہے؟ صرف شادی کا مسئلہ رہتا ہے. شادی ہو گئے تو بیٹی ہی تو سب سے زیادہ جو ہے فیوچر کا جو ہے نعمت ہے, کیونکہ کوئی بھی بوڑھے باپ کو جو ہے جتنا بیٹی کی خدمت کرتی ہے وہ تو بیٹا تو نہیں کرتا, بیٹی تو کسی حال میں نہیں چھوڑتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے بیٹی کی شادی ہو گئے تب تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے فیوچر کے ایک سیٹ تیار ہو گئے, یہ تو کسی بھی حال میں غریب بھی رہ کے ہم کو نہیں چھوڑے گی. لیکن پتہ چلا ان کی شادی ہو جا رہی ہے تو انتقال شروع ہو رہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئی جوانی میں, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جوانی میں انتقال کر گئے, حضرت ام کلثوم جوانی میں انتقال کر گئے, حضرت ایک فاطمہ بچ گئی تھی وہ بھی 6 مہینہ کے بعد اللہ کی پیاری ہو گئی. تو یہ کتنی بڑی بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا. تو اس طرح سے آزمائش سے گزارتے گزارتے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کندن بنا دیا. غم سے خوگر ہوا تو مٹ جاتا ہے غم, تاکہ بعد میں جب نبوت رسالت کے جو ہے نتیجے میں جب غم آئیں گے نا تو آرام سے کھیل سکے. جو فائٹر ہوتا ہے, بیٹا مین ہوتا ہے, وہ لوہا کیسے بن جاتا ہے, مار کر بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ قدرت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیول پہ تیار کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر 13-23 سال کے اندر میں پورا ریولوشن ہی کھڑا کر دیا. جو آدمی ایک دن کے لیے بھی اسکول مدرسہ نہیں گیا, نہ والد کا جو ہے امپریشن تھا, نہ والدہ کا تھا, نہ دادا کا تھا, کسی کا نہیں تھا, تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہماری تربیت کا نتیجہ جو اتنا ٹیلنٹڈ ہے. کوئی یہ نہ کہہ سکتا کہ میرا اسٹوڈنٹ اسی لیے اتنا کلاکار ہے. کہیں نہیں, بکریاں چلانے والا نبی امی ایک کریڈٹ بن گیا جو ڈیوڈ تھا. ہری جن کا بیٹا آئیس بنتا تو نیوز بنتی نہیں بنتی, تو ڈیوڈ کے ساتھ کریڈٹ دیا اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے بعد ہفتہ آئے گا تو کہ نبوت کیسے ملی وہ پورا یہاں سے شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت کو جو ہے انڈیل دے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق